مجھے یوں احساس ہوتا ہے جس چیز کو دین کہا جا رہا ہے، شریعت کہا، اس سے یہ تصور ہوتا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے جو کچھ کہنا تھا، جو کچھ کم کرنا تھا، وہ کر دیا۔ لیکن جس خدا سے آپ تعارف کرا رہے ہیں وہ تو ایک زندہ لیونگ گاڈ ہے۔ یہ لیونگ گاڈ کا جو تصور ہے یہ دین میں بہت نیا بھی ہے اور خوفناک بھی ہے۔ جس طرح ایک پیر ہوتا ہے جو بھی ہو، وہ اپنی مزار میں ہونے کے باوجود زندہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم سے اس طرح سے باتیں نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں جو شخص آج کے دور میں زندہ پیر ہوتا ہے وہ روز وہ بھی ہمیں ایک چیلنج کرتا ہے۔ اسی طرح زندہ خدا بھی ایک چیلنج کی طرح سے روز ہمیں کچھ کرنے پر، کچھ سوچنے پر مائل کرتا ہے۔ یہ دین کا یہ جو شکل ہے کئی دفعہ بڑی مشکل بھی لگتی ہے اور ڈیمانڈنگ لگتی ہے، تو اس کے تقاضوں سے پورا اترنے کے لیے خود بھی زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک طرح سے یوں لگتا ہے کہ جیسے زندہ خدا کی طرف سے زندہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ نمائندہ زندہ لوگوں کو خطاب کرنا۔ تو اس میں جو ذمہ داری، جو بوجھ آج کا دل پہ وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کو سمجھو اور زندگی کے تقاضے پورے کرو۔ تو سب اس کے لیے جو حوصلہ ہے نا وہ صرف جیسے آپ غزل کی بات کرتے ہیں کسب سے تو ہونا ہے، عطا اس سے ہونا ہے۔ تو وہ عطا جو ہے اس کے لیے بے شک یہ بھی ضروری لگتا ہے کہ آپ کی بات سنی جائے، کوشش اور مقدور کے مطابق اس پر عمل بھی کیا جائے، لیکن اس میں التجا اور فرمائش یہی ہے کہ آپ بھی ہم پر عطا کر دیں۔ جہاں ہم کوتاہی کریں وہاں ہماری صلاحیتوں سے نہیں بلکہ اپنی عطا سے کام لیتے ہوئے ہماری تربیت کرنا۔ یہ تو خیر ہے انصاف کا تو کہتے یہ سب ٹھیک ہے۔ آپ کو میں یہ جو تھوڑی سی اس میں خطرہ ہے نا، دا لیونگ گاڈ کو سمجھنا صاحبان عقل، یہ چھوٹا سا ہی ہے نقطہ کہ این ممکن ہے کہ عابد پر لیونگ گاڈ آشکار نہ ہو، این ممکن ہے۔ اچھا این ممکن ہے کسی عبادت کو نہ ماننے والے پر تھوڑا سا آشکار ہو جائے کہ کام ہے۔ آپ کو جو تعلیم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ آشکار ہو ہی جائے توحید اسلام نہیں ہے، توحید اور رسالت مل کے اسلام ہے۔ توحید جو ہے نا یہ سکھ کے ساتھ پاس ہو سکتی ہے، توحید جو ہے نا بہت سارے دنیا میں انسانوں کے پاس ہو سکتی ہے۔ جو آپ کو غلطی کا امکان ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ توحید کا آشکار ہو جانا اسلام سے محرومی کی دلیل بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام صرف توحید نہیں ہے، یہ رسالت ہے۔ توحید میں تو ہم دنیا کے ساتھ بے شمار طور پر مشترک ہے، توحید سے تو کوئی باہر ہی نہیں ہے۔ ملحد بے خبر بھی گم جلوہ لا الہ میں وہ بھی مانتا ہے۔ پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ توحید کی کو اسلام نہ سمجھنا بلکہ رسالت ساتھ ملا کے۔ جھگڑا ہمارا کافر بھی توحید کا قائل ہو سکتا ہے اور جو پولیتھیسٹ ہے وہ بھی توحید کا قائل، توحید کے پہلو ہر رنگ ہیں، عبادت کے آئی جلوے درش و نگار کرے، صفات الہیہ ساری جو مانتے ہیں دنیا، یہ کبھی رات پہ کھلے گا۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ توحید جو ہے وہ اسلام کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے۔ توحید کے اندر پرافٹ توحید میں ہوتا ہے یا گمراہ توحید میں۔ پرافٹ اس لیے کہ رسالت وہ آپ ہے، آپ کو پتہ ہے رسالت وہ خود ہے، کہ گمراہ اس لیے کہ وہ کسی رسالت کا قائل نہیں ہوتا۔
اب مسلم اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وعد ہوتے ہوتے کہیں مشرکی نکلا ہو. اس لیے خدا کو دریافت کرنے سے پہلے، لیونگ گاڈ کو ماننے اور جاننے سے پہلے لیونگ پرافٹ کے راستے کی طرف رجوع کرو. اور یہ بہت ضروری ہے جو صاحب نے بھی اسی بات پہ انڈر لائن ہے کہ جب تک لیونگ پرافٹ کے اوپر ہم نے ان سے اصرار نہ کیا تو لیونگ گاڈ بھی ہمیں راستہ نہیں سمجھ آتا. اس لیے اے صاحبان بصیرت، اللہ تعالیٰ جب صحیح اللہ معبود جب آپ پر راضی ہونا شروع ہوا، نشانی بتاتا ہوں کہ ہونا ہو اس کی مرضی ہے، ہوگا ہی نہیں. نشانی بتاتا ہوں جب آپ پر توحید کی راہ آسان ہونی شروع ہو گئی، اس وقت اللہ کی مہربانی سے رسالت کا راستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. جب اللہ مہربان ہو جاتا ہے تو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دکھاتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ دکھاتے ہیں. بات صرف اتنی جاری ہے. اگر آپ کو رسالت میں توحید نظر نہیں آتی ہے تو پھر یہ بھی ایک خالی شریعت ہی ہے آپ کی، مغز سے خالی. آپ کو بات سمجھے؟ اور اگر توحید میں آپ کو رسالت کا راستہ نہیں ملتا تو یہ وہ توحید کوئی اور ہی ہے. یہ پھر گرو نانک جی کی بھی ہے توحید ہے، اس لیے یہ بات شروع کی جائے والی اور چیز ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. اس لیے ہم اس توحید کے قائل ہیں جس کی منزل رسالت ہو، اور اس رسالت کے قائل ہیں جس کی منزل توحید ہو. اب آپ ان راستوں پر چلو تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. ہمارا کلمہ واضح طور پر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا آدھا کلمہ توحید ہے، آدھی رسالت ہے. اگر آدھا پڑھو گے تو پھر مسلمان نہیں ہو سکتے. لا الہ الا اللہ پر مسلمان نہیں ہوتا جب تک آپ محمد رسول اللہ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے جتنا بھی سفر آپ کر رہے ہیں اب ادھر ادھر کی طریقے سے اللہ کو دریافت کرنے کا رسالت کے بغیر دریافت کرنا. ہاں جی اور بولو جی شاہجہاں.